وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، دونوں کی اطاعت تمہارے اوپر لازم اور واجب ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم منہ پھیر لو، نہیں مانتے ہو، پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہو، ان کے لائے ہوئے نظام حیات کو قبول نہیں کرتے ہو، تو کوئی بات نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو ہمارے رسولوں پر صرف پہنچا دینا ہے، منوانا لازم نہیں ہے۔ انہوں نے حق پہنچایا، بغیر خوف تردید کے پہنچایا، محنت مشقت تمہارے سخت رویوں کے باوصف پہنچایا، انہوں نے تو حق ادا کر دیا، تو وہ تو سرخرو ٹھہرے۔ اب تم نے قبول نہیں کیا تو یہ قصور تمہارا ہے، تو اس کا خمیازہ تم نے بھگتنا ہے۔ اس پر رسول پر کوئی نہیں آئے گا کہ اس نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیوں نہیں کیا، اور اس کے ضمن میں مبلغ اگر سچے دل سے تبلیغ کرتا ہے تو بعض کا کچھ جگہوں پہ رویے لوگوں کے اتنے کھردرے اور سخت ہوتے ہیں کہ کسی شخص کی ساری زندگی لگا دینے سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، نہ فکری تبدیلی، نہ عملی تبدیلی، نہ اخلاقی تبدیلی، نہ رویوں کی تبدیلی، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو بعض اوقات مبلغ کے ذہن میں بھی یہ آئے کہ پتہ نہیں میرا یہ سب کیا ہوا قبول ہے یا نہیں ہے، میں نے اتنی محنت کی اور کسی پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا، تو مبلغ کو اس آیت سے روشنی لینی چاہیے کہ وہ اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ جو تو نے کیا ہے وہ خلوص سے کیا ہے یا اس میں ملاوٹ تھی۔ اگر اس میں ملاوٹ تھی تو بظاہر تبدیلی آ بھی گئی ہے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر تیرا عمل، تیرا رویہ اور تیرا خلوص بے داغ تھا تو پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ قیامت کے دن بعض پیغمبر آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا، تو کیا انہوں نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا؟ انہوں نے اللہ کے سچے پیغام کو پہنچایا۔ لوگوں نے رویوں کی تلخی اتنی دکھائی کہ پیغمبروں کے ساتھ زیادتیاں کی، انہیں تان و تشنیع کے تیروں پہ رکھا، اذیتیں پہنچائیں، زخم دیے، شہروں سے نکالے گئے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل نے صرف 70 نبیوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق قتل کیا 70 نبیوں کو۔ اسی طرح وہ سورہ یاسین کا ابتدائیہ دیکھ لیجئے، اللہ کے پیغمبر ان کے پاس گئے اور جا کے ان سے کہا کہ تم سیدھی راہ کی طرف آ جاؤ، ہم اللہ کے فرستادگان ہیں، لیکن انہوں نے ان کی تکذیب کی، حتیٰ کہ ان کے ساتھ اتنی سخت زیادتیاں کی۔ اور حبیب النجار جو ایک بڑھئی تھا اور وہ شہر کے دوسرے کنارے رہتا تھا، جب اس نے ان لوگوں کے کھردرے رویے دیکھے تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ قرآن مجید میں وہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، یعنی شہر کے دوسرے پرلے کنارے سے وہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ ان کی اتباع کرو، یہ تم سے کچھ طلب بھی نہیں کرتے، تمہاری سراسر ہدایت کے لیے یہ لوگ آئے ہیں، اور تم الٹا جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ رویے رکھے ہوئے ہو۔ تو لوگوں نے اس کی بھی نہ سنی اور اس کو بھی تہہ تیگ کر دیا۔ تو پھر جو اس کی جب نزع کا عالم تھا اور جب اس کا بدن زندگی کی ڈوری سے کٹ رہا تھا، تو اس نے جو کلمات کہے وہ سورہ یاسین کے ابتدائیے میں آپ ان کو بار بار پڑھیے، کہ اس نے کہا کہ جو اب میں دیکھ رہا ہوں کاش کہ میری قوم دیکھ لیتی تو کبھی بھی انبیاء کی تکذیب نہ کرتی۔ یعنی تم نے تو مجھے کاٹ دیا ہے اور میرے بدن سے لہو ٹپک رہا ہے اور میری زندگی کا چراغ بجھا چلا جا رہا ہے، لیکن جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں اور جو میرے رب نے میری پیشوائی اور میرے لیے جو اعزاز رکھا ہے، کاش کہ وہ تمہاری نگاہیں دیکھ لیتی۔ تو لوگوں کے رویے بڑے کھلے رہے، لیکن کہا کہ ان کا کام صرف پہنچانا ہے اور انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔